بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اخلاق کیا ہے؟ اخلاق دراصل سوشل ایتھکس کا نام ہے۔ سوسائٹی میں جو آپ رہتے ہیں تو دوسروں کے ساتھ جو آپ کا بیہیویئر ہوتا ہے اسی کا نام اخلاق ہے۔ اس اخلاق کے لیے اخلاق ایک سبجیکٹ ہے جس پر تمام فلاسفرس نے لکھا ہے، لیکن میں فلسافیکل بحثوں کو چھوڑ کر بالکل سمپل طور پر بتانا چاہوں گا کہ اخلاق کیا ہے۔ اخلاق دوسرے انسانوں کے لیے اپنی واجبی ڈیوٹی پورا کرنے کا نام ہے، کیونکہ دیکھیے سوسائٹی ایک انٹر ڈپینڈنس کے پرنسپل پر بنتی ہے۔ ہر ایک دوسرے کے اوپر نربھر ہوتا ہے، ہر ایک کو دوسرے سے فائدہ ملتا ہے۔ کوئی بھی آدمی اکیلے کچھ نہیں کر سکتا، پوری سوسائٹی کا اس کو جو سپورٹ ملتا ہے، یعنی سوشل سپورٹ ہر ایک کو جب ملتا ہے تبھی وہ کوئی کام کر پاتا ہے۔ اسی سوشل سپورٹ کو جب اکنالج کریں آپ دل سے تو اسی کا نام ہوتا ہے اخلاق یا مورل بیہیویئر یا سوشل ایتھکس۔ دیکھیے جب تک آپ کے دل میں یہ احساس نہ ہو کہ دوسروں کا میرے اوپر حق ہے، دوسرے سے مجھے مل رہا ہے، پوری سوسائٹی کا سپورٹ ہوتا ہے تب میں کوئی کام کر پاتا ہوں، جب تک آپ کے اندر یہ احساس نہ ہو آپ سچا اخلاق نہیں برتیں گے۔ وہ صرف ایک مینرس ہوگا نہ کہ morality. There is difference between manners and morality. manners جو ہے وہ لپ سروس کا نام ہے، اور morality جو ہے وہ دل کے احساس کو زبان پر لانے کا نام ہے۔ تو بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ آدمی یہ محسوس کرے کہ سوشل سپورٹ کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتا، اور جب اس کو ہر آن سوشل سپورٹ مل رہی ہو، اسی کے بل پر وہ سب کام اس کے چل رہے ہوں، تو یہ انسانی ڈیوٹی بنتی ہے کہ آپ اس کو اکنالج کریں۔ اگر آپ اکنالج نہ کریں تو آپ جسٹ لائک اینیمل ہیں۔ اینیمل کو آپ کچھ بھی کیجیے وہ اکنالج کرنا نہیں جانتا، لیکن انسان کو اس کے بنانے والے نے مائنڈ دیا ہے، بہت بڑا مائنڈ۔ اس لیے انسان اس قابل بن گیا ہے کہ وہ محسوس کرے، وہ اکنالج کرے، دوسروں کے دیے ہوئے کو جانے۔ یہ احساس کہ سوشل سپورٹ سے میں کوئی کام کر پاتا ہوں یہ صرف انسان جان سکتا ہے۔ اس لیے مورل ڈیوٹی صرف انسان کی ہے، اینیمل کی کوئی مورل ڈیوٹی نہیں ہے۔ تو یہ ہے اخلاق۔ اخلاق دوسروں کے اخلاق یہ ہے کہ دوسروں سے جو ملا اس کو آپ نے اکنالج کیا، اس کے مطابق آپ نے اپنا کریکٹر بنایا۔ جب آپ اچھا اخلاق برتتے ہیں تو آپ کسی کے اوپر احسان نہیں کرتے،
صرف اس کے دیے ہوئے کو اکنالج کرتے ہیں، اس سے جو ملا اس کا آپ اعتراف کرتے ہیں. تو گویا سوشل اعتراف یا سوشل اکنالجمنٹ کا نام اخلاق ہے یا مورل بیہیویئر. اس بات کو اچھی طرح جاننا چاہیے، اور جب آپ جانیں گے تو آپ اخلاق برت کر آپ کو پھر آروگینس نہیں آئے گا. دیکھیے، ہر مذہب میں اخلاق کی بات کی گئی ہے. اخلاق کا مطلب ہے ایتھکس، موریلٹی. ہر مذہب میں ایک بہت ہی کامن پرنسپل بتایا گیا ہے اس سلسلے میں. وہ کیا ہے؟ آنچ برخود مپسندی بر دیگراں مپسند. یعنی جو چیز تم کو اپنے لیے پسند نہ ہو اس کو تم دوسروں کے لیے پسند نہ کرو. یہ ایک بہت ہی سمپل کرائیٹیرین ہے گڈ بیہیویئر کا یا بیڈ بیہیویئر کو جاننے کا. وہ کیسے؟ ہر آدمی کو یہ پتہ ہے کہ کون سی بات مجھ کو اچھی لگی، کون سی بات مجھ کو بری لگی. ہر آدمی کو پتہ ہے. اسی لیے تو یہ جو پتہ ہے آدمی کو اپنے بارے میں، اسی کو جو آپ پھیلائیں پوری سوسائٹی پر، تو اسی کا نام اخلاق ہے. جب بھی آپ کو کوئی بات بری لگے تو سمجھ لیے کہ اگر آپ نے ویسے ہی دوسروں سے بیہیو کیا تو دوسروں کو برا لگے گا. تو آپ ایسے بیہیویئر سے بچیے. اور جب بھی آپ کو کوئی بات اچھی لگے تو سمجھ لیے کہ یہ بیہیویئر ہر ایک کو اچھا لگے گا. آپ دوسروں سے بیہیو کرتے ہوئے اس پرنسپل کو فالو کیجیے. یہ ہے آنچ برخود مپسندی بر دیگراں مپسند. یعنی جو اپنے کو اچھا لگے اس کو دوسروں کے لیے آپ اچھا سمجھیں، جو اپنے کو برا لگے اس کو آپ دوسروں کے لیے بھی برا سمجھیں. یہ تعلیم، یہ ٹیچنگ ہر مذہب میں دی گئی ہے. ہر ریلیجس سسٹم میں اس کو ایک بیسک مورل پرنسپل کے طور پر بتایا گیا ہے. اور جانتے ہیں آپ کہ یہ پرنسپل اتنا سمپل ہے کہ کوئی بھی آدمی اس کو جان سکتا ہے، چاہے پڑھا لکھا ہو یا بے پڑھا لکھا ہو، غریب ہو یا امیر ہو. ہر آدمی کو پتہ ہے کہ اس کو کیا اچھا لگتا ہے، کیا برا لگتا ہے. اس طرح سے ہر آدمی کے پاس وہ کرائیٹیرین موجود ہے. اسی کو فالو کرنا ہے. اسی کو فالو کرنے کا نام ہے اخلاق یا گڈ بیہیویئر یا ایتھکس یا مورل ویلیوز کو فالو کرنا. تو بہت اس کے لیے کسی فلاسفی کی ضرورت نہیں، خود اپنے ایکسپیرئنس سے آپ جان سکتے ہیں کہ گڈ بیہیویئر کیا ہے، بیڈ بیہیویئر کیا ہے، اچھا اخلاق کیا ہے، برا اخلاق کیا ہے. تو اس کو فالو کیجیے. اور اسی پر آپ کی انسانیت کو پہچانا جائے گا. آپ کی انسانیت کو اسی پر پہچانا جائے گا. یہ پہچان ہے اچھے انسان کی یا برے انسان کی، کوئی دوسری پہچان نہیں. آدمی کا اخلاق اس کی انسانیت کی پہچان ہے. آدمی کا مورل کریکٹر اس کی انسانیت کی پہچان ہے. اس لیے آدمی کو کوئی بیہیویئر کرتے ہوئے جاننا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بتا رہا ہے کہ میں کیا ہوں. دوسروں کے ساتھ
سلوک اپنے آپ کو بتانا ہے. دیکھیے سوسائٹی کیا ہے؟ سوسائٹی بہت سے انسانوں سے مل کر بنتی ہے. سوسائٹی الگ سے کوئی چیز نہیں، یہ انڈیویجولس ہیں جو مل کر ایک سوسائٹی کو بناتے ہیں. یعنی جیسے ایک بلڈنگ ہے تو بہت سی اینٹ کے ملنے سے وہ بلڈنگ بنی، ایسی سوسائٹی بہت سے انسانوں سے مل کر بنتی ہے. تو سوسائٹی، تو اچھی سوسائٹی بنانا اصل میں اچھے انسان بنانے کا دوسرا نام ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیٹر سوسائٹی بنے، اچھا سماج بنے، تو آپ کو انڈیویجول کو ٹارگٹ کرنا چاہیے، کیونکہ سوسائٹی کا اپنا کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے جس کو آپ ٹارگٹ کریں. سوسائٹی کا الگ سے کوئی مائنڈ نہیں ہے جس کو آپ ایڈریس کریں. مائنڈ تو انڈیویجول کے پاس ہوتا ہے. تو سوسائٹی کو اگر آپ ایڈریس کریں لاؤڈ اسپیکر پر، تو سننے والا کون ہے جو سنے گا؟ کیونکہ سوسائٹی کے پاس کان نہیں ہے کہ سنے، وہ کان تو انڈیویجول کے پاس ہے. اس وجہ سے اچھی سوسائٹی بنانا دراصل اچھے انسان بنانے کا دوسرا نام ہے. آپ کی بات کو ایک انڈیویجول کو ایڈریس کرنا چاہیے. آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ انڈیویجول کے مائنڈ کو کیسے بدلوں میں. تو اچھی سوسائٹی بنانا اصل میں انڈیویجول کے مائنڈ کی انجینئرنگ کا دوسرا نام ہے. مائنڈ جو انڈیویجول کے پاس ہوتا ہے اس کی انجینئرنگ کیجیے، اس کو کنسٹرکٹیو تھنکنگ لائیے، اس کے اندر سوشل کانشسنس لائیے، اس کو بتائیے کہ تمہاری سوشل ڈیوٹی کیا ہے. تو جس طرح سے بہت سی اینٹوں کے اچھا ہونے سے اچھی بلڈنگ بنتی ہے، اینٹیں خراب ہو تو بلڈنگ بھی خراب رہے گی. ایسے ہی انڈیویجولس کے اچھا ہونے سے سوسائٹی اچھی بنتی ہے. اگر انڈیویجول اچھے نہ ہوں تو سوسائٹی بھی اچھی نہیں بنے گی. یہ وجہ ہے کہ سوشل کنسٹرکشن، سوسائٹی کو بنانا کا جو کام ہے اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ انڈیویجول ہے. انڈیویجول کو ایڈریس کیجیے، انڈیویجول کو پڑھیے، ایسی بات کہیے جو انڈیویجول کے مائنڈ کو ایڈریس کرے. تب جا کر ایسا ہوگا کہ آپ سوسائٹی کو اچھی اینٹیں دے سکیں گے. اور جب سوسائٹی کی اینٹیں اچھی ہو جائیں تو پوری بلڈنگ اچھی ہو جائے گی. تو کہا کہ سوشل چینج کا جو کام ہے اس کا آغاز ہوتا ہے انڈیویجول چینج سے، انڈیویجول مائنڈ کو بدلنے سے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، کیونکہ بہت سے لوگ سوسائٹی کے نام پر بڑے بڑے کراؤڈ اکٹھا کرتے ہیں اور رزلٹ کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ انڈیویجول مائنڈ جو ہے اس کو ایڈریس نہیں کرتے، سوسائٹی کو ایڈریس کرتے ہیں، ان کی باتیں ہوا میں چلی جاتی ہیں. تو سوسائٹی کی اصلاح کا کام فرد کی اصلاح سے شروع ہوتا ہے. فرد کی اصلاح جب ہو جائے، فرد میں جب بدلاؤ آ جائے، پوری سوسائٹی اپنے آپ بدل جائے گی. یہ ہے فارمولا سوشل چینج کا. ایک پرانا مثل ہے
in giving that we receive. یعنی ہم جو دیتے ہیں وہی ہم پاتے ہیں. یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے. جب کسی سوسائٹی میں آپ ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ جو آپ دوسروں کو دیں گے وہی آپ کو ملے گا. جتنا دینا ویسا پانا. جتنا دینا ویسا پانا. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. کیونکہ لوگ جو ہیں ہمیشہ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ میں نے کیا پایا, یہ نہیں سوچتے کہ میں نے کیا دیا. اگر دیا کچھ نہیں تو پائیں گے بھی کچھ نہیں. یہ بہت ہی پکا پرنسپل ہے کہ جیسا دینا ویسا پانا. کم دیا تو کم ملے گا, زیادہ دیا تو زیادہ ملے گا. تو سوسائٹی اور انڈیویجول کے بیچ میں اس طرح کا ایک لین دین ہوتا ہے. دونوں کے بیچ میں برابر کا لین دین سمجھ لیجیے کہ ہو رہا ہے. ایک انڈیویجول سوسائٹی کو جتنا دے گا اتنا ہی وہ سوسائٹی سے پائے گا. تو اگر آپ کو کم مل رہا ہو تو اپنے اوپر دیکھیے کیا میں کم دے رہا ہوں. دوسروں کی طرف سے اگر آپ کم پا رہے ہوں تو اپنے آپ کو پر دھیان دیجیے کہ شاید میں نے کم دیا ہے دوسروں کو, اس لیے دوسروں سے مجھے بھی کم مل رہا ہے. کیونکہ یہ امپاسبل ہے سوشل لاز کے مطابق کہ آپ زیادہ دیں اور پھر بھی آپ کو کم ملے. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. یہ ہو نہیں سکتا. اس کو امپاسبل سمجھیے کہ آپ خود تو دوسروں کو زیادہ دے رہے ہوں اور آپ کو دوسروں سے کم مل رہا ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ بالکل ایک بہت ہی پکا یہ پرنسپل ہے, سوشل لا ہے کہ جیسا دینا ویسا پانا. اگر دیا ہے تو آپ کو بھی ملے گا, نہیں دیا ہے تو آپ کو بھی ملنے والا نہیں. یہ زندگی کے پرنسپل ہے, زندگی کے قانون ہے, فطرت کا قانون ہے. اور فطرت کا قانون ہمیشہ اٹل ہوتا ہے. فطرت کا قانون کسی کے لیے بدلتا نہیں. اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں. کوئی آدمی اس سے اپنے کو ایگزمپٹ نہ سمجھے. ہر آدمی اس معاملے میں یکساں ہے. ہر آدمی کے لیے اس معاملے میں ایک ہی رول ہے, ایک ہی لا آف نیچر ہے جو سب کے اوپر اپلائی ہوتا ہے. اپنے کو الگ سمجھ لینا یہ بھی بہت بڑی بھول ہے. یہ لا آف نیچر کے خلاف ہے. اور لا آف نیچر کے خلاف جو آپ خیال بنائیں گے, جو کانسیپٹ اپنے مائنڈ میں بنائیں گے, وہ کچھ بھی نہیں, وہ نتھنگ ہے, وہ بیس لیس ہے, اس کا کوئی ایگزسٹنس نہیں. تو اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ دنیا کا نظام ہمارے دھن پر نہیں چل رہا ہے, لا آف نیچر ہے اس پر چل رہا ہے. ہمیں اسی کو فالو کرنا ہے. اس کو چھوڑ کر ہم کسی اور لا پر چلیں تو ہم ہی نقصان اٹھائیں گے. کوئی دوسرا نہیں ہے جو ہماری غلطی کی پرائز دے. اس دنیا میں ہر آدمی کو اپنی غلطی کی پرائز خود دینی پڑتی ہے. دوسرا کوئی بھی نہیں ہے جو ہماری غلطی کی پرائز دے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. دیکھیے, ایک ہے
ڈیوٹی، ایک ہے رائٹ. اکثر لوگ رائٹ کے ٹرم میں سوچتے ہیں، میرا رائٹ، میرا رائٹ، میرا رائٹ. لیکن آپ دیکھیے تو جو لوگ رائٹ مانگتے ہیں کبھی ان کو رائٹ ملتا نہیں. بڑے بڑے ابھیان چلاتے ہیں، بڑے بڑے موومنٹ چلاتے ہیں رائٹ کے نام پر، مگر کسی کو رائٹ کے نام پر ابھیان چلانے سے رائٹ نہیں ملا. صحیح بات یہ ہے کہ اپنی ڈیوٹی پوری کیجیے اور آپ کے رائٹ آپ کو مل جائیں گے. تو سماج میں اصل چیز ہے ڈیوٹی کانشیس بننا. رائٹ کانشیس بننا یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، کیونکہ رائٹ کانشیس بنیں گے آپ تو آپ کو جھنجھلاہٹ ملے گی، غصہ آئے گا آپ کو، دوسروں سے آپ ہیٹ کریں گے. کیونکہ رائٹ کانشیس بننے کا مطلب ہے کہ دوسرا کوئی آپ کے رائٹ کو چھینے ہوئے ہے، اس سے ظاہر ہے کہ ہیٹ آئے گا دوسروں کے لیے. صحیح بات یہ ہے کہ آپ ڈیوٹی کانشیس بنیں، اپنی ڈیوٹی پر آپ کا دھیان ہو. جب ڈیوٹی کانشیس بنیں گے آپ اور اپنی ڈیوٹی کو آپ پورا کریں گے تو ضرور آپ کے رائٹ آپ کو مل جائیں گے. یہ امپاسبل ہے کہ آپ تو اپنی ڈیوٹی پورا کر رہے ہوں اور آپ کے رائٹ آپ کو نہ مل رہے ہوں. تو رائٹ کانشیس سوسائٹی سب سے زیادہ بری سوسائٹی ہے اور ڈیوٹی کانشیس سوسائٹی سب سے اچھی سوسائٹی ہے. یہ تو رائٹ کانشیس انڈیویجول سب سے زیادہ بیڈ انڈیویجول ہے، ڈیوٹی کانشیس انڈیویجول سب سے اچھا انڈیویجول ہے. تو سوسائٹی کو اگر آپ چاہتے ہیں اچھا بنانا تو سوسائٹی کو آپ رائٹ کانشیس نہ بنائیے بلکہ سوسائٹی کو ڈیوٹی کانشیس بنائیے. جب لوگ اپنی ڈیوٹی پوری کریں گے تو ان کے رائٹ اپنے آپ ملتے رہیں گے. رائٹ تو ایک رزلٹ ہے ایک عمل کا. وہ عمل کیا ہے؟ ڈیوٹی پورا کرنا. رائٹ ڈیوٹی سے بندھا ہوا ہے. ڈیوٹی پورے کیجیے تو رائٹ اپنے آپ ملے گا، اور اگر رائٹ رائٹ کہتے رہیے تو کوئی آپ کو رائٹ دینے والا نہیں ہے. یہ زندگی کا پرنسپل ہے، اسی پرنسپل پر زندگی چل سکتی ہے. آپ کوئی دوسرا پرنسپل اگر بنائیں، اس پہ چلانا چاہیں زندگی کو، تو زندگی چلنے والی نہیں ہے. تو زندگی چلنے والی نہیں ہے. ڈیوٹی کانشیس ہونا سب سے بڑی بات ہے ان ٹرم آف موریلٹی. رائٹ کانشیس ہونا کچھ بھی نہیں، نتھنگ ہے. تو ڈیوٹی کانشیس ہونا ہی انسان کی اصلی پہچان ہے. جو آدمی ڈیوٹی کانشیس ہو وہی سچا انسان ہے. جو صرف اپنے رائٹ کو جانتا ہو وہ تو جسٹ لائک اینیمل ہے. وہ جسٹ لائک اینیمل ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں. تو سب سے بڑی بات ہے ڈیوٹی کانشیس ہونا، اور سب سے زیادہ بے اصل بات ہے رائٹ کانشیس ہونا. یہ ہے زندگی کی حقیقت جس کو ہر آدمی کو جاننا چاہیے. دیکھیے، اخلاق کا ایک اصول ہے، وہ یہ ہے کہ بائی لیٹرل ایتھکس جو ہے اس پر کوئی سوسائٹی نہیں بنتی، یونیلیٹرل ایتھکس پر سوسائٹی بنتی ہے. یعنی اگر آپ یہ چاہیں کہ دوسرے برا کریں تو میں بھی برا کروں، دوسرے برا کریں تو میں بھی برا کروں گا،
دوسرے اچھا کریں تو میں بھی اچھا کروں گا. یہ ہے بائی لیٹرل ایتھکس. یہ اینیمل ایتھکس ہے. یہ اینیمل ایتھکس ہے. بائی لیٹرل ایتھکس اینیمل ایتھکس ہے. لیکن انسان کی ایتھکس کیا ہے؟ وہ ایک پرنسپل پر کھڑا ہوتا ہے. انسان پرنسپل بیہیویئر کا نام ہے انسانی ایتھکس. اینیمل پرنسپل کو نہیں جانتا، اس لیے وہ بائیلیٹرل پرنسپل پہ چلتا ہے. جو دوسرے نے کیا ویسا اس نے بھی کر دیا. لیکن انسان کا طریقہ یونیلیٹرل ایتھکس ہے، یعنی پرنسپل بیہیویئر. وہ خود اپنی سوچ پہ چلتا ہے، اپنی سوچ پر، اپنی سوچ کے مطابق اس کو جو ٹھیک لگتا ہے وہ کرتا ہے، اپنی سوچ کے مطابق جو ٹھیک نہیں لگتا اس کو نہیں کرتا. تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ دوسرے نے آپ کے ساتھ کیا کیا، آپ کو کیا کرنا چاہیے یہ دیکھیے. جیسے کہ اگر کوئی آپ سے نفرت کرے آپ نفرت مت کیجیے. کوئی آپ کو اگنور کرے تو آپ اس کو اگنور مت کیجیے. کوئی آپ کو پرووک کرے تو آپ اس کو پرووک نہ کیجیے. یہ ہے یونیلیٹرل ایتھکس. اور سچی ایتھکس یہی ہے. جو دوسرا کرے وہی آپ بھی کریں، یہ بائیلیٹرل ایتھکس ہے. اور یہ انسان کے لیے نہیں، یہ اینیمل کے لیے ہے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے بات، کیونکہ اکثر لوگ کیا ہوتے ہیں وہ ریئیکٹ کرتے رہتے ہیں. ریئیکشن کے تحت جو ایتھکس بنتی ہے وہی ہے بائیلیٹرل ایتھکس. اونچا انسان وہ ہے جو ریئیکٹ نہ کرے. اس کے اپنے پرنسپل ہے، اس کے اپنے سوچے سمجھے پرنسپل ہوں جس پر وہ چلے. تو پرنسپل بیہیویئر کا نام ہے یونیلیٹرل ایتھکس. اور جب آپ صرف ریئیکٹ کرتے رہیں تو اسی کا نام ہے بائیلیٹرل ایتھکس. تو بائیلیٹرل ایتھکس جو ہے اینیمل بیہیویئر کا نام ہے، اور یونیلیٹرل ایتھکس جو ہے وہ انسانی بیہیویئر کا نام ہے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ اعلیٰ انسان بنیں، اینیمل کا طریقہ اختیار نہ کریں. There is difference between animal and human being. تو آپ کو وہ طریقہ اختیار کرنا ہے جو انسان کے لیے اس کے بنانے والے نے مقرر کیا ہے، نہ کہ وہ طریقہ جو اینیمل کے لیے بنایا گیا ہے. تو یہ ہے سچا اخلاق. یہ ہے اونچا اخلاق. برابر کا اخلاق یہ انسانی اخلاق نہیں ہے. اونچا اخلاق انسانی اخلاق ہے. اونچا اخلاق یہ ہے کہ دوسرا کچھ بھی کرے، ہم تو اپنے پرنسپل پر کھڑے رہیں گے، ہم اپنے پرنسپل پر چلیں گے. ہمارا بیہیویئر پرنسپل بیہیویئر ہوگا، وہ کسی ریئیکشن کا نتیجہ نہیں ہوگا. پرافٹ آف اسلام کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ میرے اندر کئی اخلاقی برائیاں ہیں، تو میں کس برائی کو پہلے چھوڑوں؟ اکٹھے سب کو چھوڑ نہیں سکتا. کہ 10 برائی ہے تو دسوں کو چھوڑ دوں، یہ نہیں کر سکتا میں. تو ایک بتائیے جس کو میں سب سے پہلے چھوڑوں. تو اس نے کہا تھا کہ میں جھوٹ بھی بولتا ہوں. تو آپ نے کہا کہ تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو، ہمیشہ سچ بولو، ہمیشہ سچ بولو. تو نے کہا کہ ٹھیک ہے.
اب وہ جو گھر واپس گیا تو اس نے سوچا کہ یہ تو سچ کا معاملہ ہر برائی سے جڑا ہوا ہے، کیونکہ آدمی برائی کرتا ہے تو چھپا کر کرتا ہے. دوسروں کے سامنے اچھا بنا رہنے کے لیے وہ جھوٹ بولتا ہے. گھر میں برائی کرے گا تو باہر آ کر کہے گا کہ میں تو ایسا نہیں ہوں. تو ہر برائی کو آدمی جھوٹ سے چھپائے رہتا ہے. تو جب اس کو آپ نے کہا کہ تم سچ بولو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، تو اس کو لگا کہ سچ بولنے کے لیے مجھے ہر برائی کو چھوڑنا پڑے گا. تو یہی ہوا، اس نے ہر برائی کو چھوڑ دیا، کیونکہ نہ چھوڑتا تو اس کو جھوٹ بولنا پڑتا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سب سے بڑا مورل پرنسپل جو ہے یا سب سے بڑا مورل ویلیو جو ہے وہ ہے سچ بولنا. سچ بولنا سب سے بڑی اخلاقی اچھائی ہے، سب سے بڑی اخلاقی اچھائی ہے. یہ انسان کا کام ہے کہ وہ سچ بولے، شیطان کا کام ہے کہ جھوٹ بولے. یعنی جھوٹ بولنا سیٹنک بیہیویئر ہے اور سچ بولنا یہ اینجل کا بیہیویئر ہے. تو انسان کا مقام یہ ہے کہ وہ اینجل کے بیہیویئر کو لے، سیٹن کے بیہیویئر کو نہ لے. تو سوسائٹی میں آدمی کو اس طرح رہنا ہے کہ وہ جب بھی بولے تو سچ بولے، جب بھی کوئی بات کہے تو وہی کہے جو سچ مچ ہے، جو اس کے دل میں ہے وہی اس کے زبان پر بھی وہی بات ہو. سچ کیا ہے؟ سچ کا مطلب یہی ہے کہ جو آپ کے دل میں ہے وہی آپ کی زبان پر ہے، جو آپ سوچ رہے ہیں وہی اپنی زبان سے آپ بولیں. آپ ڈبل اسٹینڈرڈ نہ ہو. جھوٹا آدمی ڈبل اسٹینڈرڈ ہوتا ہے اور سچا آدمی جو ہے سچا آدمی وہی بولتا ہے جو اس کے دل میں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی سب سے اونچی کوالٹی یہی ہے کہ وہ سچ بولے. سچ بولنے سے بڑی کوئی اور چیز نہیں. انسان کی ڈگنیٹی اسی میں ہے کہ وہ سچ بولے. جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اپنے کو نیچا گرا لیتا ہے، اس کی ڈگنیٹی ختم ہو جاتی ہے. انسان کو خدا نے سب سے اونچا بنایا ہے، اینیمل سے بہتر ہے وہ، سارے مٹیریل ورلڈ سے بہتر ہے وہ. تو اس کے لیول کا یا اس کے درجے کا جو بیہیویئر ہے وہ یہی ہے کہ وہ سچ بولے. جھوٹ بولنا یہ انسان کے لیے اس کے درجے سے چھوٹی بات ہے. تو آدمی کو چاہیے کہ وہ کبھی بھی اس معاملے میں کمپرومائز نہ کرے، سچ کے معاملے میں وہ کبھی بھی کمپرومائز نہ کرے. یہ ایک پکا اس کا ایک نرنے ہو، فیصلہ ہو کہ مجھے سچ کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کرنا ہے. وہی بات کہنا ہے جو ہے، وہ بات نہیں بولنا ہے جو کہ نہیں ہے. دل میں کچھ ہو، زبان پر کچھ ہو، ایسا مجھے نہیں کرنا ہے. تو سچ بولنا یہ انسان کی سب سے بڑی خوبی ہے. ایک اعلیٰ انسان کی اگر ڈیفینیشن دیں کہ اونچا انسان کون ہے، اونچا انسان کون ہے، تو میں کہوں گا کہ اس کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ ایک پریڈکٹیبل کریکٹر کا مالک ہو، قابل پیشین گوئی کردار کا مالک ہو. پریڈکٹیبل کریکٹر کا مطلب کیا ہے؟ آپ جان سکیں کہ وہ
آگے کیا کرے گا. جیسے کہ آپ نے اس کو اگر کوئی ڈیلنگ کی ہے، اس سے پیسے کوئی معاملہ کیا ہے، تو آپ پیشگی طور پر یقین کر سکیں کہ جب ٹائم آئے گا تو وہ پیسہ ادا کرے گا. اگر وہ کوئی پرامس کرے، کوئی وعدہ کرے، تو آپ پیشگی طور پر یقین کر سکیں کہ جب ٹائم آئے گا تو وہ وعدہ پورا کرے گا. اگر آپ اس کو کوئی کرٹیسائز کریں کسی بات پر، تو آپ پیشگی طور پر یقین کر لیں کہ وہ کرٹیسائز کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے دل میں میرے خلاف مالش آ جائے. ایسا نہیں ہوگا. میرے کرٹیسزم کو وہ ہیلدی کرٹیسزم سمجھے گا اور اس کو پازیٹیو طریقے سے لے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اچھا انسان وہ ہے جو پریڈکٹیبل کریکٹر کا مالک ہو، کہ دوسرے لوگ ان ایڈوانس اس کے بارے میں یہ رائے بنا سکیں کہ کسی بھی سچویشن میں وہ کس طرح بیہیو کرے گا، کسی بھی سچویشن میں وہ کس طرح ریئیکٹ کرے گا. یہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک سچے انسان کی پہچان. جس طرح ایک مشین جو ہے، تو انسان کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ پریڈکٹیبل کریکٹر کا مالک ہو. اس دنیا میں آپ دیکھیے تو ایک چیز آپ پائیں گے کہ دنیا کے بنانے والے نے آپ کے لیے بہت سارے انتظامات کیے ہیں. وہ آپ کو سورج کے ذریعے روشنی اور حرارت بھیج رہا ہے، وہ ہوا کے ذریعے آپ کو آکسیجن سپلائی کر رہا ہے، وہ سمندر کے ذریعے آپ کو پانی فراہم کر رہا ہے. ایک پورا لائف سپورٹ سسٹم ہے آپ کے لیے. تو بنانے والے نے آپ کو اس طرح سے، بنانے والا آپ کے لیے اس طرح سے بہت سی چیزیں صبح شام دے رہا ہے، لیکن کوئی بل نہیں آتا اس کی طرف سے، کوئی پرائز نہیں مانگتا وہ آپ سے. سورج آپ سے کوئی پرائز نہیں مانگتا، ہوا آپ کے پاس کوئی بل نہیں بھیجتی. اس سے معلوم ہوا کہ ڈیوائن ایتھکس کیا چیز ہے. ڈیوائن ایتھکس یہ ہے کہ آپ دوسروں سے امید رکھے بغیر اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں. یہ ڈیوائن ایتھکس یعنی خدا والا اخلاق. تو اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ، خدا والے اخلاق کو اختیار کرو. تو یہی ہے خدا والا اخلاق. کیا آپ دوسروں کے کام آئے، یہ امید نہ رکھیں کہ وہ آپ کے کام آئے. آپ دوسروں سے میٹھا بول بولیں، یہ امید نہ رکھیں کہ وہ بھی آپ سے میٹھا بول بولیں گے. آپ دوسروں کو نفع پہنچائیں، مگر یہ امید نہ رکھیں کہ وہ بھی آپ کو نفع پہنچائیں گے. یہ ہے ڈیوائن ایتھکس. تو ڈیوائن ایتھکس ہی سب سے اونچا ایتھکس ہے. انسان کو چاہیے کہ وہ ڈیوائن ایتھکس کو اختیار کرے. ساری دنیا میں انگنت چیزیں ہیں، وہ سب ڈیوائن ایتھکس کا ڈیمونسٹریشن ہے. اخلاق کیا ہے؟ اخلاق کے لیے انگلش میں لفظ ہے morality، ایتھکس، گڈ بیہیویئر. اسی کو اردو یا عربی میں اخلاق کہتے ہیں. یہی انسان کی سب سے بڑی پہچان ہے. انسان کی پہچان سچ پوچھے تو اسی سے ہوتی ہے کہ اس کا مورل کریکٹر کیسا ہے، اس کا ایتھیکل بیہیویئر کیسا ہے. آدمی کا مورل کریکٹر، اس کا ایتھیکل بیہیویئر، یہی اس کی پہچان ہے.
اسی سے ہم انسان کو پہچانتے ہیں. یہ نہیں کہ وہ کتنا اسٹرانگ ہے فزیکلی، یعنی فزیکلی بہت زیادہ اسٹرانگ ہو، جس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اچھا انسان بن گیا، یا اور کوئی اس کے اندر بہت بڑی صفت ہو تو اس کا مطلب نہیں کہ وہ اچھا انسان بن گیا. اصلی صفت جس سے انسان کو جج کیا جائے گا وہ اس کا مورل کریکٹر ہے، وہ اس کا ایتھیکل بیہیویئر ہے. یعنی سوسائٹی میں وہ دوسروں کے ساتھ کیسے رہتا ہے، اسی سے جج کیا جائے گا کہ وہ کیسا انسان ہے. فزیکل ہیلتھ تو ایک اینیمل کو بھی ہو سکتی ہے، چیخنا چلانا تو ایک گدھا بھی جانتا ہے، لیکن مورل بیہیویئر یا ایتھیکل بیہیویئر یہ انسان کی صفت ہے. تو انسان کو اسی اعتبار سے جج کیا جائے گا، کسی اور اعتبار سے نہیں. ورنہ اور اعتبار سے دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے کہ اینیمل انسان سے بڑے دکھائی دیں، اینیمل انسان سے بڑے دکھائی دیں، لیکن جب ایتھکس کے پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں، مورل ویلیوز پر جج کریں، تو صرف انسان ہی کو آپ پائیں گے جو اس قابل ہے کہ اس کو اونچا درجہ دیا جائے. تو ایتھیکل بیہیویئر یا مورل کریکٹر ہی وہ چیز ہے جو انسان کی انسانیت کی پہچان ہے، جس سے انسان کو جج کیا جائے گا، کوئی دوسری چیز نہیں. اچھا کپڑا پہننا، اچھے کھانے کھانا، اچھی کار میں چلنا، اچھے مکانوں میں رہنا، یہ بڑی چیز نہیں ہے. بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کا کریکٹر اونچا کریکٹر ہو، آپ کا ایتھیکل بیہیویئر اونچا بیہیویئر ہو، آپ ایتھیکل معنوں میں ایک اچھے انسان بن کر سوسائٹی میں رہتے ہوں. یہ ہے آپ کے اچھا انسان ہونے کی پہچان. اس کے سوا جو چیزیں ہیں وہ تو حیوانی چیزیں ہیں، اینیمل میں بھی پائی جا سکتی ہیں، لیکن اخلاق وہ چیز ہے جو صرف انسان میں پائی جاتی ہے. اخلاق انسان کی کوالٹی ہے، اور اسی پر انسان کو جج کیا جائے گا. کسی اور اعتبار سے انسان کو جج نہیں کیا جائے گا. تو جو کروشل ٹیسٹ ہے انسان کا وہ اخلاق کے اعتبار سے ہے، نہ کہ کسی اور اعتبار سے. آپ کتنے ویل ڈریسڈ ہوں لیکن آپ کو اچھا بول نہ آتا ہو، اچھا بیہیویئر نہ آتا ہو، تو ویل ڈریسڈ ہونے سے آپ اچھے انسان نہیں کہے جائیں گے. اخلاق یا مورل بیہیویئر کا تعلق ہر انسان سے ہے، چاہے وہ غریب ہو یا امیر، پڑھا لکھا ہو یا جاہل. سب کے لیے ایک ہی معیار ہے، ایک ہی کرائیٹیرین ہے اخلاق کا. اس معاملے میں ایک اور دوسرے کے درمیان کوئی فرق نہیں. مثلاً دیکھیے، اخلاق کا اصول ہے انٹیگریٹی. انٹیگریٹی تو انٹیگریٹی میں آپ کیا فرق کریں گے؟ انٹیگریٹی کے کرائیٹیرین پر ہر آدمی کو جج کریں آپ، تو اس میں امیر غریب کا کوئی فرق نہیں ہوگا. انٹیگریٹی اور آنیسٹی جو ہے وہ ہر ایک کے ہاں دیکھی جائے گی، چاہے پڑھا لکھا ہو یا بے پڑھا لکھا ہو، یا امیر ہو یا غریب. ہر ایک کو جانچنے کا یہی اصول ہوگا کہ اس کے اندر
انٹیگریٹی ہے کہ نہیں, اس کے اندر آنیسٹی ہے کہ نہیں. اگر آنیسٹی نہیں ہے تو جسٹ لائک اینیمل ہے. اگر انٹیگریٹی نہیں ہے تو جسٹ لائک اینیمل ہے وہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی کو اس اعتبار سے اپنا انٹراسپیکشن کرنا چاہیے, اپنے آپ کو خود جانچنا چاہیے. ہر آدمی خود اپنا ہر آدمی کو خود اپنا ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ خود اپنے آپ کو جانچے. اور جانچنے کا معیار یہی ہے کہ وہ دیکھے کہ میرے اندر انٹیگریٹی ہے کہ نہیں, میرے اندر آنیسٹی ہے کہ نہیں. تو آنیسٹی اور انٹیگریٹی میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسان کی پہچان ہے. جس آدمی کے اندر آنیسٹی نہ ہو اور انٹیگریٹی نہ ہو, جس آدمی کے اندر آنیسٹی نہ ہو اور انٹیگریٹی نہ ہو, تو وہ انسان نہیں ہے. وہ دیکھنے میں وہ لگے کہ اچھا کپڑا پہنے ہوئے ہے, دیکھنے میں لگے کہ وہ اچھے گھر میں رہتا ہے, دیکھنے میں لگے کہ وہ اچھی سواری میں بیٹھتا ہے, لیکن اگر انٹیگریٹی کے کرائیٹیرین پر وہ پورا نہیں اترتا, اگر وہ آنیسٹی کے کرائیٹیرین پر پورا نہیں اترتا, تو یہ سب چیزیں اس کو اعلیٰ انسان نہیں بنائیں گی. کوئی بھی دوسری چیز, چاہے وہ دیکھنے میں کتنی شاندار دکھائی دیتی ہو, وہ کسی کو اعلیٰ انسان کا درجہ نہیں دے سکتی. اعلیٰ انسان وہ ہے جو ایک آنیسٹ انسان ہو. اعلیٰ انسان وہ ہے جو ڈس آنیسٹی سے پاک ہو, جس کے اندر ڈس آنیسٹی نہ ہو, جس کے اندر پورے معنوں میں آنیسٹی ہو. اردو میں ڈس آنیسٹی کو کہتے ہیں بددیانتی, اور آنیسٹی کو کہتے ہیں دیانتداری. تو دیانتداری انسان کی سب سے اونچی صفت ہے, اور بددیانتی انسان کی سب سے بری صفت ہے. اچھا کپڑا پہننے والے لوگ, اچھی سواریوں میں بیٹھنے والے لوگ, اچھے گھروں میں بیٹھنے والے لوگ اگر بددانت ہوں تو ان کی کوئی ویلیو نہیں. معمولی کپڑے میں ایک ہے لیکن وہ آنیسٹ ہے تو وہ اونچا انسان ہے, اور اچھے کپڑوں میں ایک آدمی ہے اور وہ ڈس آنیسٹ ہے تو وہ اس کی کوئی ویلیو نہیں. تو انسان کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اندر آنیسٹی یعنی دیانتداری ہو, وہ ڈس آنیسٹی سے پوری طرح پاک ہو. اخلاق کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی بنیادی پرنسپل وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں اعتراف. اعتراف کا مطلب ہے اکنالج کرنا. حدیث میں آتا ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو انسان کا شکر نہ کرے وہ خدا کا شکر بھی نہیں کرے گا. شکر کیا ہے؟ شکر اعتراف ہے, اکنالج کرنا ہے. جب انسان کے لیے بولیں آپ اعتراف کو تو اس کو ہم اعتراف کہتے ہیں. اسی چیز کو جب خدا کے لیے بولا جائے تو اس کو ہم شکر کہتے ہیں. حقیقت کے اعتبار سے دونوں ایک ہیں. تو اخلاق کی یہ بہت اونچی صفت ہے کہ آدمی کے اندر اعتراف کا مادہ ہو, وہ دوسروں کو اکنالج کرے. اگر ایک آدمی آپ سے بڑھ گیا ہے, آپ اس کو اکنالج نہ کریں تو کیا ہوگا؟ آپ حسد میں پڑ جائیں گے. اور حسد سے زیادہ بری چیز کوئی نہیں.
دوسرا آدمی آپ کے ساتھ کوئی سلوک کرے، آپ اکنالج نہ کریں، تو یہ بہت ہی بری چیز ہے. یہ تو انیمل بیہیویئر ہے، کیونکہ انیمل بھی اکنالج کرنا نہیں جانتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اخلاق کے اعتبار سے یہ ایک بہت ہی بیسک چیز ہے کہ آدمی کے اندر اعتراف کا مادہ ہو، اکنالج کرنے کی صفت ہو. وہ صرف اپنے کو نہ جانے بلکہ دوسرے کو جانے. اور انسان کے اعتراف سے خدا کا اعتراف جڑا ہوا ہے. یعنی اگر آپ کے اندر انسان کو اکنالج کرنے کا مادہ نہ ہو تو آپ خدا کا بھی شکر نہیں کریں گے، خدا کے دیے ہوئے کا بھی اعتراف نہیں کریں گے. دونوں ایک دوسرے سے انٹر لنکڈ ہیں. تو کتنی سنگین بات ہے یہ کہ بے اعترافی اگر ہے تو آدمی انسانوں کے اعتبار سے بھی ڈسکوالیفائی ہو جائے گا اور خدا کے اعتبار سے بھی ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. تو ہر آدمی کو اپنے آپ کو جانچنا چاہیے کہ میرے اندر اعتراف کی صفت ہے یا نہیں ہے. میں دوسروں کو اکنالج کرتا ہوں یا نہیں اکنالج کرتا ہوں. میرا دل اس معاملے میں چھوٹا ہے یا میرا دل اس معاملے میں بڑا ہے. یہ بہت ہی زیادہ ضروری بات ہے. اکنالج کرنے کو اردو میں کہتے ہیں اعتراف. اعتراف جس چیز کو ہم کہتے ہیں اکنالج کرنا، اسی کو اردو میں اعتراف کرتے ہیں. تو اعتراف کرنا سب سے بڑی صفت ہے، اور اعتراف نہ کرنا بہت ہی زیادہ بری صفت ہے. ہر دن ہمیں کسی سے سابقہ پڑتا ہے، تو ہمیں ہر دن اس امتحان میں ہوتے ہیں کہ ہم دوسرے کا اعتراف کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. یہ ٹیسٹ ہر وقت جاری ہے. یہ ٹیسٹ ہر وقت جاری ہے. آدمی یا تو اعتراف کر رہا ہوگا یا وہ بے اعترافی کا بیہیویئر دکھا رہا ہوگا. تو یہ جو ٹیسٹ ہے ہر وقت جاری ہے. ہر وقت انسان اپنے آپ کو یا تو کوالیفائی کر رہا ہے یا ڈسکوالیفائی کر رہا ہے. تو اخلاق کا اعلیٰ پرنسپل یہ ہے کہ آپ دوسروں کو اکنالج کرنا جانیں. اگر آپ کے اندر یہ صفت نہ ہو تو آپ اخلاق پر نہیں ہیں. ایک بہت ضروری چیز جس کو ہونا چاہیے آدمی کے اندر وہ ہے انٹراسپیکشن. انٹراسپیکشن کو اردو میں کہتے ہیں احتساب یا محاسبہ. ہر آدمی کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ روزانہ شام کو وہ سوچے کہ آج دن میں نے کیسا گزارا، میں کیا بولا، میں نے کیا سوچا، میں نے کیا کیا، دوسروں کے ساتھ میں کس طرح رہا. اس پر محاسبہ کرنا، انٹراسپیکشن کرنا، اپنے کو ریوائز کرنا. اس کے بغیر آپ سچائی پر قائم نہیں رہ سکتے. صحیح اخلاقی بیہیویئر پر آپ قائم نہیں رہ سکتے، کیونکہ بار بار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی ڈیزائرز کے دباؤ میں آ کر کے غلط کام کر بیٹھتا ہے. شیطان اس کو بہکا دیتا ہے. تو ایسا ہوتا رہتا ہے بار بار. تو آدمی کو چاہیے کہ محاسبہ کرتا رہے. محاسبہ جو ہے وہ کیا کہ اپنے کو کریکٹنگ پروسیس ہے، سیلف کریکٹنگ پروسیس. جب آپ اپنے بارے میں سوچتے ہیں، اپنی غلطی کو آپ ڈسکور کرتے ہیں،
تو پھر یہ اپنے کو آپ اس قابل بناتے ہیں کہ آپ اپنے کریکٹ کریں، اپنی غلطی کو درست کریں. تو محاسبہ یا انٹراسپیکشن یہ سیلف کریکٹنگ پروسیس ہے. یہ ہو تبھی آپ اچھے سلوک پر قائم رہ سکتے ہیں، ورنہ آپ اچھے راستے سے بھٹک جائیں گے اور پھر بہت دور چلے جائیں گے. تو بار 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 ہمیں احتساب کرنا ہے، بار بار ہمیں اپنا انٹراسپیکشن کرنا ہے، یعنی سیلف کریکٹنگ پروسیس کو برابر جاری رکھنا ہے تاکہ ہم اپنے کو سچائی پر قائم رکھ سکیں. اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ری اورینٹیشن. سچائی کا ایک راستہ ہے، آپ بھٹک کر ادھر چلے گئے یا ادھر چلے گئے، تو جب آپ ٹرانسمیشن کریں گے تو آپ پکڑیں گے کہ میں غلط راستے پر جا رہا ہوں، تو آپ کو لوٹائیں گے، آپ لوٹا کر پھر صحیح راستے پر لائیں گے آپ. یہ ہے ری اورینٹیشن. یہ پروسیس ہر آدمی کی زندگی میں ہمیشہ جاری رہنا چاہیے. اگر آدمی ایسا نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ بھٹک کر ایک اور طرف چل پڑے گا اور بہت دور نکل جائے گا، یہاں تک کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن آ جائے گا. تو ہر آدمی کو یہ کرنا ہے کہ وہ اپنا محاسبہ کرے، وہ انٹراسپیکشن کرے، وہ اپنے کو ریوائز کرے تاکہ وہ اپنے آپ کو کریکٹ کر سکے، تاکہ وہ اپنا ری اورینٹیشن کر سکے، تاکہ جب وہ بھٹک جائے تو پھر اپنے آپ کو سیدھے راستے پر لا سکے. یہ بہت ہی ضروری ہے. جو آدمی ایسا کرے گا وہی صحیح مورل بیہیویئر پر قائم رہے گا. یعنی morality یا مورل ویلیوز کو نبھانا اسی کے لیے پاسبل ہے جو ساتھ ساتھ انٹراسپیکشن کرتا رہے. اپنا انٹراسپیکشن اور صحیح مورل بیہیویئر دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. ایک ہے تو دوسرا ہے، دوسرا ہے تو پہلا ہے. یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. بوتھ گو ٹوگیدر. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آدمی اس پہلو کو جانے. اس پہلو سے وہ اگر ان اویئر رہے گا تو کہیں بھی وہ بھٹک سکتا ہے، کہیں بھی شیطان اس کو بھٹکا کر دور لے آ سکتا ہے.